میں بڑا یہ خوشکن حیرت تھی میری کہ آمنہ عروج کے اتنے بھائی اور اتنی بہنیں میدان میں آئیں. تو ان سے بس یہی کہوں گا کہ میرے خلاف بکواس کرنے کے بجائے بہنوں سنبھالو، بہن پھڑی گئی ہے. گرل فرینڈ کسی کے ساتھ جا کے سو جائے گی تو وہ ساری رات نہیں سو پائے گی، ساری زندگی پھر جاگتی رہے گی، آپ کا اسٹیٹمنٹ. ہاں، اور میں منع سمجھاتا ہوں کہ شادی سے پہلے مت سوئیے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. میں آپ کی طرح، میں لوگوں کی طرح ہجڑا نہیں ہوں، مرد بچہ ہوں. اوکے؟ اور مجھے اپنی عورت کا احترام جو ہے نا میری آنکھوں میں ہوتا ہے ہر وقت. مسائل کے آپ کو نہیں، آپ کو آپ کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، یہ والا ڈریس جو ہے کوئی ٹالریٹ کرتے ہیں آپ؟ مجھے آپ بتائیے تو صحیح. ول یو اگری آن اٹ؟ بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. میں مکالمہ کر رہا ہوں، میں آرگومنٹ دے رہا ہوں، آپ آگے سے بدتمیزی کر رہے ہیں. میں آپ کی طرح، میں لوگوں کی طرح ہجڑا نہیں ہوں، مرد بچہ ہوں. اوکے؟ اور مجھے اپنی عورت کا احترام جو ہے نا میری آنکھوں میں ہوتا ہے ہر وقت. میں ساری عورتوں کو اس کے ساتھ جا ملا نہیں سکتا، اس کو میں اپنی عورت کے رتبے پر کھڑا نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں نا، آپ کی باتیں ساری سار آنکھوں پہ، میں مان رہا ہوں، لیکن وہ بڑا خوبصورت گایا مہدی حسن خان صاحب نے، جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. میمیں بنی ہوئی ہیں، جب کوئی رات کو بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. بھائی میرے اتنے بے روزگاری ہے، بچے کیا کریں گے اس کے علاوہ؟ دے وانٹ ٹو ارن ویوز. میں آپ کے ایک مہربان کو کال کر لیا آج، ویسے ہی میں نے پوچھنا کہ بھائی آپ گئے تھے پتہ لینے یہ وہ. انہوں نے کہا یار باجا بند ہو جاتا ہے 3 بجے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا 3 بجے جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی پیک پہ ہوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا جو ڈیولش ایکٹیویٹیز کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پیک پہ ہوتے ہیں. تو بھائی جان سے پوچھیے گا کہ بھائی وہ کیا کرنے جا رہے تھے. میں نے کہا یار یہ کیا آپ کا سوال ہے، میں صرف آپ کو سینٹیمنٹ لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں نے رد کیا، میں نے کہا بھائی وہ سینٹیمنٹ میرے تک پہنچا. اگر آپ کی رویے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ انسٹیٹ کہ آپ یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا گزری ہے، تو ہم یاد رکھیے گا کہ ہم بے شرمی کے پاتال میں گر چکے ہیں. تو میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو نہ دیکھیے، یہ تو گھر بیٹھے بات ہے نا، نہ آپ نے مجھ سے پوچھا، نہ آپ نے مجھ سے ڈسکس کیا، اور آپ نے کمنٹ کر دیا مجھے. when I am all available to you. یہی اعتراض مجھے مائرہ خان سے. میری بیبے نے آج مجھے کہا ہے کہ خلیل صاحب کے علاوہ کوئی ٹاپک بچا نہیں پورے پاکستان میں. یہ حالات بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے. بے روزگاری کا شاخسانہ، بے روزگاری اس کا شاخسانہ ہے. جب اتنا ملک جو ہے معاشی طور پر دیگرگوں حالات میں ہو تو بچوں کے پاس کرنے کے لیے کام کیا ہے؟ یا شاید جس طریقے سے آپ اپنی جنگ لڑتے ہیں شاید اس نے بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کے مہربان زیادہ پیدا کر دی ہے. ہو گئے ہوں گے. نہیں، یہ وہ لاٹ نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ لڑائیاں بھی ڈراپ کو کرنی چاہیے؟ کیا ضرورت ہے؟ میں لڑائی کرنے کو تھوڑی جاتا ہوں. آپ گھٹیا بات کریں گے I'll respond. اسمائل سے مسکرا کے اپنا آرگومنٹ رکھ دیا. کئی جگہ مسکرا کے بھی، کبھی مسکرا بھی پڑتے ہیں. جی کبھی مسکرا بھی دیتا ہوں. نہیں یہ تو پھر کنٹینیوس سلسلہ ہے. ہر چیز کی ایک دیکھو ٹالریٹس لمٹ ہوتی ہے. مجھے پتا چلے کہ یہ پرٹیکولر چیز جو ہے، جو بکواس کی گئی ہے، ٹالریبل نہیں ہے، I'll respond back. میں کچھ ٹالریٹ بھی کر لیتا ہوں، میں اسمائل کر دیتا ہوں. آپ دیکھیے، یو کین ناٹ پوائنٹ فنگر ایٹ مائی تھیسس. وہ امپاسبل ہے کہ اس سے میں 1 انچ بھی پیچھے ہٹ جاؤں. وہ لوگ آپ کی بات کو، ارے بھائی لوگ، آپ کو پتا ہے ماروی سرمد کے کیس میں کتنے کروڑ لوگ ور ود می. آج بھی میری عورت کے آنکھوں میں جو میرے لیے محبت اور عقیدت ہے، I was fighting for them. میں ان کے لیے تو اس کو تو میں اس زمرے میں نہیں لاتا. فالوور ایک بھی ساتھ نہ ہو، ہیٹ سپیچ نہ کیا، بندہ نہ کرے. What is hate speech? Define what is hate speech. آپ ڈیفائن کر دیں. میں تو چونکہ اس کو ہیٹ سپیچ مانتا ہی نہیں ہوں تو میں کیوں ڈیفائن کروں؟ ایسے ریمارکس جو دل ملا دیں اگلے کو. حد ہو گئی. آپ نے نا 76 سال جھوٹ بولنے کا اور مصلحت پسندی کا سبق سیکھا ہے، وہ میں نے نہیں سیکھا. نہیں، آپ دیکھیں وہ آپ کو صبا قمر صاحبہ کے لباس سے مسائل تھے. مسائل تھے آپ کو نہیں، آپ کے گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، یہ والا ڈریس جو ہے کوئی ٹالریٹ کرتے ہیں آپ؟ مجھے آپ بتائیے تو صحیح. ول یو اگری آن اٹ؟ کسی ایک بندے کا نام لے کے اسے سنگل آؤٹ کرنا اور بات ہے. میرا ٹالریٹ، جب ایک سنگل آؤٹ آدمی اس کو سنگل آؤٹ کروں گا نا، جو سنگلی اتنی گھنونی حرکت کر رہی ہے. حالانکہ شی از اے ونڈرفل ایکٹریس اینڈ آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر آف ہر ایکٹنگ. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. میرے پاس اتنا رائٹ تو ہے نا، میں انڈیپینڈنٹ ہیومن بینگ. آپ کے پاس بھی رائٹ ہوگا، آپ بھی بولیے. صاحب آپ کے ڈراموں میں کام کریں تو آپ ڈائریکٹر ہوں تو لباس اپنی مرضی کا پہنا لیں. باقی کوئی ڈائریکٹر ہے، اس کی مانگ ہے. مجھے ایک بات بتائیے، میں نہیں کر سکتا بھائی، میں نہیں کر سکتا. میرے ہاں کچھ پرنسپلس بھی ہیں لائف کے.
गर्ल फ्रेंड किसी के साथ जाके सो जाएगी तो वो सारी रात नहीं सो पाएगी, वो सारी जिंदगी फिर जागती रहेगी। आपका स्टेटमेंट। हाँ, और मैं मना समझाता हूँ कि शादी से पहले मत सोइए अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो आप उठा के देखिए, लोग पिछले अगर आपने सोना है उस पर, मैं तो सिर्फ समझाया ना, मर्जी तो आपकी है। आपने अगर इस तरह का कल्चर डेवलप करना है एक ऐसे बदनसीब मुल्क में जो माशी तौर पर ज़मीन बोस है, जो अखलाकी तौर पर ज़मीन बोस है, जिसके हाँ हर बच्चा जो पैदा हो रहा है लाखों रुपए का मकरूज़ है, उसमें अगर आप ये कल्चर का इनताद भी चाहते हैं तो आप आप भी बात कीजिए जाके बाहर। आपके ड्रामे में कहीं झिड़की नहीं होती, इतना मुकालमा होता है। देखिए तो वहां भी मैं मुकालमा करता हूँ, वहां भी मैं मुकालमा करता हूँ। मुकालमे वाली रहती नहीं है। आप मुकालमा करेंगे तो मैं करूंगा ना, आप बदतमीजी करेंगे तो जवाब वापस वैसे ही आएगा। फिर आपने तो मुकालमा ही करना है ना। हद हो गई, तो मैं मुकालमा कर रहा होता हूँ ना, क्योंकि आपका जो तो आपको अलाउ नहीं करता ना, जो आप मुकालमा नहीं करना, आप यू शुड प्लीज शट अप। अगर आपने मुकालमा करना है, आई एम ऑल अवेलेबल, देन आई गिव अ शट अप कॉल। मतलब क्या चाहते हैं आप कि मैं कहीं अपने अंदर किसी खोल में मुजतमा हो जाऊं, मैं वैसा ही हो जाऊं जिसकी वजह से 76 सालों से मेरा मुल्क डूब रहा है? हाँ, आई शुड नॉट बी टॉकिंग, आई शुड नॉट बी सेइंग, आई शुड नॉट बी स्पीकिंग ऑन द इशू। मैं हाथ बांधने वाली मखलूक में को बिलोंग नहीं करता हूं। हाथ में सिर्फ अल्लाह के सामने बांधता हूं क़याम की हालत में। अच्छा, इस सारे मामले में आप वोकल भी हैं और एक पॉलिटिकल आपकी एफिलिएशन भी है, तो अभी ये समझा जाए कि आप जो मर्जी फिर कहते जाएंगे या थोड़ा ब्रेक लग जाएगी कुछ कहते क्या हुए? मैंने जो मेरा थीसिस है हमेशा कहता रहा हूँ, हमेशा इंशाल्लाह कहता रहूँगा। मैं जो कुछ लोग कहते हैं यार ये देखे फाइलें बन गई हैं यार। मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल आइडियालॉजी पर इख्तलाफ इज़ अ हेल्दी साइन, तो उसमें तो मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। वो हेल्दी साइन तो किसी आपके अलावा, मैं वैसे जनरल कह रहा हूँ, हेल्दी साइन तो तब तक ही रहता है जब तक मुकालमे तक रहती है। जी हाँ, मुकालमे से बात आगे बढ़ जाए तो फिर हेल्दी साइन कहाँ रहता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में? आगे क्या बात बढ़ी? आप बार बार एक ही बात पे अड़े हुए हैं, मुकालमे से क्या आगे बढ़ी? आप मेरे साथ मुकालमा नहीं करेंगे, मैं आपके साथ मुकालमे के लिए बैठा हुआ हूँ। आप बदतमीजी करेंगे तो मुझे मुकालमा करना है आपके साथ? मुझे समझाइए ज़रा, आपको किसने मुकालमे की डेफिनेशन बताई है? मुकालमे का मतलब होता है मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ, सामने वाला आर्गूमेंट दे रहा है। कितने बड़े राइटर में और एक आम बंदे में क्या फर्क रह गया? ये राइटर को सुपर नेचुरल ना समझिए, सुपरनैचुरल मैं ह्यूमन बीइंग ना रहते नहीं। जब आप कितने भाई मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं मुकालमा कर रहा हूँ, मैं आर्गूमेंट दे रहा हूँ, आप आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। विड्रॉ करने के लिए मैं बात नहीं कर सकता। वो मैदान से भागने वाली बात है, वो नहीं कर सकता, वो कभी भी नहीं कर सकता। वहाँ लड़ाई चल जाती है वहाँ। अरे कहीं कौन सी लड़ाई चल जाती है? गाली कहाँ चली है? मैं मुकालमे से आगे किसी की भी बात कर लें आप, तो आप बदतमीजी करेंगे सर, मैं आपको इन द सेम कॉइन जवाब दूंगा। क्या जरूरी है हर एक को जवाब देना? अरे खुदा के वास्ते, जो जहां जरूरी होता है बात देता हूँ, हर एक को नहीं देता। देखिए आपका इंटेलेक्ट का जो लेवल है वो हर एक का आप गोली मारिए ना इंटेलेक्चुअल लेवल को, आप उसकी बदतमीजी पर क्यों नहीं बात करते? सर आपका इंटेलेक्ट का आप मुझे एक बात बताइए, आप व्हाई डू यू डिमांड एवरीथिंग फ्रॉम मी? आपका ग्रेस, आप उनको समझाइए कि बदतमीजी नहीं करते मुकालमे के वक्त। खलील रहमान कमर साहब की ग्रेस। अरे आई गिव अ डैम टू दिस ब्लडी ग्रेस। उनको नहीं समझ। सवाल ये है, अगर नहीं करते तो मुकालमे के लिए ना बैठे, क्योंकि आप तो दिस इज वेरी बैड कि आप यू आर हार्पिंग ऑन द सेम अलार्म। दिस इज बैड। जहां मुकालमा हुआ वहां मैंने मुकालमा किया, जहां बदतमीजी हुई मैंने जवाब दिया। तो मुझे अपने इस मुल्क में नहीं, अल्लाह और भी पैदा करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। वो कौन कहता है 10,000 खलील रहमान तो वो जब रिस्पॉन्ड करे तो उसका रिस्पॉन्ड, ये मुझे सिखाना है कि मसलियत पसंदी सबसे बड़ा गुनाह है। दिस इज नॉट मसलियत पसंदी, ये मसलियत पसंदी है। आपको ये आज तक समझ नहीं आ सकी। मेरे यहाँ मुल्क में सबसे बुरी चीज जो जिसकी पनीरी बीजी हमने पिछले 76 साल से, वो मसलियत पसंदी थी। मसलियत पसंदी वो माँ है जिसकी कोख से सारे गुनाह जन्म लेते हैं। सर पिछले लोग डिक्टेटर्स हलाल हराम में तोलते रहे, आप उसे किरदार बद किरदार आप क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, अंग्रेजी में एक लफ्ज है डिक्शनरी में फॉर सेंचुरीज, प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट को बाकिरदार औरत कहते हैं। वो इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब सब औरतें बराबर हैं? तो प्रोस्टिट्यूट के लफ्ज को डिक्शनरी में डालने के अब मुझे जवाब, फैसले को गोली मारी है ना, आप तो जवाब दीजिए करें। आप ओ भाई मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप फिर वही उसी जगह जा रहे हैं। मुझे बताइए, जब तमाम यार लेट द सोसाइटी क्या डिसाइड, सोसाइटी में को मैं कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, लेकिन उसको डिक्टेट तो ना करिए। तो सोसाइटी ने, हद हो गई यार, फिर डिक्टेट व्हाट इज दिस वर्ड? आपको मैं आर्गूमेंट देता हूं, आप अग्री करें ना करें, डिक्टेट कौन करता है?
میری کیا مجال ہے میں ڈکٹیٹ یہ کروں؟ درست بات ہے, میں ایگری کروں گا. مجھے اس بات کا جواب اب دے دیجئے, جی پلیز. پراسٹیچیوٹ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی جب سب عورتیں جو ایک جیسی ہیں؟ اس کا نہیں جواب تو میں دوں آپ کو. پلیز آپ بتائیے, گائیڈ کیجیے. کیونکہ وہاں بھی شیم لیسنس ایک لفظ ہے, یہاں بھی بے شرمی ایک لفظ ہے. وہ بھی شیم لیسنس کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. انہوں نے کبھی کسی سینٹ کے نام پر ریڈ لائٹ ایریا کا نام نہیں رکھا اسی لیے, ٹھیک ہے؟ تو وہ ڈسکریمنیشن تھا. اے گڈ وومن اینڈ اے پراسٹیچیوٹ. مجھے بتائیے میں اپنی عورتوں کو اس رتبے پر کھڑا کر دوں؟ یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ یار آپ کے کون کہنے آیا آپ سے کہ یہ کر دیں؟ آپ مجھے بتا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں بد کردار؟ اور نہیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے, مجھے کون یہ آپ کا یہ سوال ہے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. عورتیں باہر یہ مطالبہ لے کے آپ کے پاس کب آئی ہیں کہ آپ یہ کر دیجئے ڈکشنری کے مطابق؟ ارے مجھے یہی تو کہا گیا کہ سب عورتیں برابر ہیں. میں نے کہا نہیں, سب عورتیں برابر نہیں ہیں. یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ سوسائٹی کے ہر بندے کو پتہ ہے. اگر پتا تھا تو پھر بولتے ہیں. مجھے تو یہ کہا گیا, مجھے تو آرگو کیا گیا. یہ تو اس میں مجھے تو آپ سے کسی خاص, ارے 10 آپ نے میرے انٹرویوز نہیں دیکھے. میں سمجھ گیا, میں فیمنسٹ ہوں, 3 سال لڑا ہوں. جو اشارہ آپ کر رہے ہیں سمجھ لگ گئی. تو میں صرف اسی بات پہ, اور میں بلکہ مجھ سے بڑا فیمنسٹ کون ہے, میں تو ان سے کہتا رہا کہ آپ یہ غلیظ بے حیائی کے نعرے اٹھائیے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. عورت کے رائٹ کے لیے میں پہلا آدمی جس کے ہاتھ میں آ. آخری سوال سر میرا چھوٹا سا. کئی دفعہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے کسی ملک میں, تو ادیب رائٹر یہ بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں اور آئین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بڑے جمع غفیر سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. تو آپ کی ساخ, آپ خطاب کر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کون ہیں بات کرنے والے, آپ کا کردار جو کہہ رہے ہیں ان کے پاس حق ہے, وہ کہیں میں کون ہوں. تو اس طرح متاثر نہیں ہوتا ہے. یہ تو دیر آر فیو پیپل نا, مجھے تو بگر لاٹ کو ایڈریس کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسٹ ہیں تو اس کی حفاظت آپ پہ بھی تو لازم ہے. چپ کر کے میں اپنے ایسٹ کی حفاظت کروں, میں بولوں نا؟ نہیں, آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں جانا؟ آپ سکون سے اپنا پلان کریں, ایک آفس بنائیں, کچھ 4 گارڈ باہر کھڑے کریں, لوگوں سے سکرپٹ سنیں, سکرپٹ سنوائیں. میں I'm not that easygoing guy, you know. I'm not that. اور ذرا فریم کر لیں, اپنی مرضی سے کر لیں, لیکن اپنی مرضی سے جاتا ہوں بھائی. آپ کا تحفظ سب سے زیادہ. تحفظ کو گولی ماری ہے, وہ میں جو تحفظ ہونا تھا ہو گیا, اب میں اسے گزر گیا. بڑا انفارچونیٹ واقعہ, وہ اب میں اسے گزر گیا. آپ یقین کیجئے اتنا انفارچونیٹ. آپ کو وہ جو ڈر تھا وہ بھی اتار دیا میرا. کوئی میسج آپ دینا چاہیں, کوئی بات ایسی کرنا چاہیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے ہاں کے بے روزگار بچوں کو صحیح سمت میں کام کرنے اور پیسے کمانے کی اللہ توفیق دے. اور میں تو بلکہ ایک اور انٹرویو میں بھی کہہ کے آیا کہ میں بڑا یہ خوشکن حیرت تھی میری کہ آمنہ عروج کے اتنے بھائی اور اتنی بہنیں میدان میں آئیں, تو ان سے بس یہی کہوں گا کہ میرے خلاف بکواس کرنے کے بجائے بہنوں سنبھالو, بہن پھڑی گئی ہے.